جی السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کر رہے ہیں وامٹنگ کی۔ اب وامٹنگ جو ہوتا ہے وہ کیک آنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ کسی ایک وجوہات نہیں ہو سکتی، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب اس کی مختلف وجوہات کون سی ہو سکتی ہیں؟ باسی کھانا ہو سکتا ہے، گندا کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہ ہو، اور معدے کے اوپر اگر ورم آ چکی ہے، سوزش آ چکی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور برسات کے موسم میں خرابی کی وجہ سے اکثر دل متلانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس موسم میں کبھی کوئی چیز کھانے کو اکثر قے ہو جاتی ہے۔ حاملہ خواتین کو اکثر قے ہوتی رہتی ہے، بچوں میں یہ بیماری عام رہتی ہے۔ قے آنے کی کچھ بھی وجوہات ہوں، لہٰذا دیے گئے غذائی نسخوں سے آپ جو ہے قے کے جو مرض پہ ہے وہ قابو پا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے جو قے کا عمل ہے وہ رک جائے گا، یہ بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، چاہے اس کے اسباب کوئی بھی نہیں۔ اب سب سے پہلی چیز آپ نے کیا استعمال کرنی ہے اس میں وامٹنگ میں؟ تو لونگ سب سے بہترین چیز ہے۔ 2 لونگ پیس کر شہد کے ساتھ چٹانے سے جو حاملہ کو عورتیں ہوتی ہیں ان کو جو قے آنے کی شکایت ہے وہ دور ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کس بات کی؟ وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، جو پریگننٹ ہیں، تو ایسے جو عورتیں ہیں وہ کیا کریں؟ 2 لونگ پیس لیں، پیس کر شہد کے اندر مکس کر کے وہ دن میں 1-2 مرتبہ چاٹ لیا کریں، تو کھا لیا کریں، تو انشاءاللہ جو قے آنے کی شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ 4 لونگ پیس کر 1 کپ پانی میں ڈال کر ابالیں، آدھا پانی رہ جانے کے بعد چھان کر ذائقے کے مطابق اس میں مصری یا چینی مکس کر لیں یا شہد مکس کر لیں، اور اس کو پی لیں، اور پینے کے بعد سو جائیں۔ دن بھر ایسی 4 خوراکیں لینی چاہیے، اس سے الٹیاں آنا بند ہو جائے گی اور طبیعت جو ہوگی ہلکی پھلکی محسوس ہونے لگے گی۔ اور اگر کوئی معدے کا اس میں مرض آ رہا ہے، کوئی چیز معدے کے معاملات آ رہے ہیں، بد ہضمی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی اس چیز سے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ چاول جو ہیں وہ حاملہ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ حاملہ کے لیے حاملہ کے اگر عورت کو قے آ رہی ہے تو 50 گرام چاول 250 گرام پانی میں بھگوئیں، آدھا گھنٹہ بھگونے کے بعد 5 گرام خشک دھنیا بھی ڈال دیں، 10 منٹ بعد مل کر اچھی طرح چھان لیں۔ اس کے 4 حصے کر کے 4 مرتبہ پلائیں۔ اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ حاملہ عورتوں کی جو قے آنا ہے وہ انشاءاللہ بند ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ پودینہ ہے۔ قے آنے کی صورت میں آدھا کپ پودینے کا رس ہر 2 گھنٹے بعد۔ رس کیسے نکالیں گے؟ پودینہ لے لیں، پانی کے اندر 2 کپ پانی ہے، اس کے اندر آپ پودینہ ڈال کے اس کو اچھی طرح بوائل کریں، 1 کپ رہ جائے تو اس کو آپ اتار دیں، اور اس کے اندر لیمو ڈال کر آپ جو ہے نا وہ مریض کو دن میں 2 مرتبہ پلائیں، آدھا کپ، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا وہ قے کا مدد ہوگا۔ دھنیا ابال کر مصری ملا کر پینے سے بھی انشاءاللہ قے کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ خشک یا سبز دھنیا کا رس بار بار پینے سے بھی انشاءاللہ قے رک جاتی ہے، اور حاملہ عورتوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ ہرڑ کو پیس کر شہد میں ملا کر چاٹنے سے بھی انشاءاللہ قے رک جاتی ہے۔ تربوز کا موسم ہے، کھانا کھانے کے بعد کلیجے میں جلن ہو تو ساتھ زور زور سے قے بھی ہوتی ہے۔ صبح سویرے تربوز کے رس میں مصری ملا کر پئیں، اس سے انشاءاللہ کافی افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تلسی ہے، تلسی کے پتیوں کا رس پینے سے قے بند ہو جاتی ہے۔ شہد اور تلسی کی پتیوں کا رس ملا کر چاٹنے سے بھی انشاءاللہ قے جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ زیرہ بہت اچھا ہوتا ہے، گھر میں بھی استعمال ہوتا ہے، کچن کی ایک بہت اہم آئٹم ہے، تو زیرہ بھی قے کو بند کرنے کے لیے ایک بہت کارآمد نسخہ ہے۔ 4 عدد لیموں کا رس لے لیں، 50 گرام سونڈا نمک لے لیں، 125 گرام زیرہ ڈال کر بھگو دیں۔ جب لیموں کا رس خشک ہو جائے اور صرف خشک زیرہ ہی باقی رہ جائے تو اسے نکال کر شیشی میں بھر لیں یا اسے پیس لیں، اپنے پاس پیس کر رکھ لیں۔ روزانہ 3 مرتبہ آدھا چمچ دیتے رہیں، تو اس سے انشاءاللہ حاملہ عورتوں کی جو قے ہوگی وہ رک جائے گی۔ شہد بہت اچھی چیز ہے، پیاز کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے انشاءاللہ قے بند ہو جاتی ہے، اور پیاز، ادرک اور پیاز کا رس 2 چمچ پلانے سے قے انشاءاللہ بند ہو جاتی ہے۔ اور بہترین چیز برف، گرمیوں کا عام استعمال ہونے والی چیز ہے،
بار بار قے ہونے پر برف چوسنے سے بھی قے بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دار چینی صفرا کی قے ہو تو دار چینی پیس کر شہد میں ملا کر مریض کو چٹائیں، جس سے بے حد انشاءاللہ افاقہ حاصل ہوگا۔ لیمو اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اگر جی متلانا شروع ہو جائے تو لیمو کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے قے نہیں ہوگی۔ اور لیمو میں شکر اور سیاہ مرچ بھر کر چوسنے سے بھی انشاءاللہ قے بند ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈے پانی میں لیمو اور شکر ملانے سے لیمو کا شربت بن جاتا ہے اور یہ متلی اور قے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور لیمو کے رس کی کچھ بوندیں پانی میں ملا کر پلائیں، اس سے بچہ دودھ الٹنا بند کر دے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی بچہ دودھ الٹ رہا ہے تو اگر آپ اس کو یہ پلا دیں گے تو انشاءاللہ وہ دودھ نکالنا بند کر دے گا۔ پودینہ اور لیمو دونوں ایک ساتھ استعمال کرنے سے بھی قے بند ہو جاتی ہے، اور لیمو میں الائچی بھر کر چوسنے سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ قے میں جو ہے لیمو کو گرم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی حالت میں استعمال کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر قے کے دوران یہ چیزیں نہیں ہیں میسر اور آپ کسی بازار میں ہیں تو گنے کا رس صفرا کی قے ہونے پر، یعنی کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے، گرمی ہونے کی وجہ سے صفرا کی قے ہونے پر گنے کا رس میں شہد ملا کر پینے سے بھی بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ اور رات کو چنے پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر ان کا پانی پئیں۔ حاملہ کو قے آتی ہو تو بھنے ہوئے چنے کا ستو پلائیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ قے بند ہو جائے گی۔ اور پختہ املی کو پانی میں بھگو کر اس کا رس پینے سے بھی انشاءاللہ قے کی جو شکایت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہمارے کچن کا حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اسے اپنی زندگی میں استعمال کریں گے اور اس بیماری کے امام میں یا قے کی صورت میں یا تو انشاءاللہ مولٹنگ آپ کی بالکل اترے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو معاملات ہیں وہ بھی وجوہات جن سے قے کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارا چینل آپ کو سبسکرائب